गया, वहाँ के पानी से اترا چلا گیا تھا واپس آتا ہے عبید. ہاں بھائی عبید. اچھا عبید کا انٹرنیٹ ذرا خراب ہو گیا ہے. ہاں جی جی عبید صاحب تو جی یہ پانی پاک ہے نا؟ میں آپ کو پہلے ترجمہ صحیح بتا دوں. یار ہے نا بیرا تمہارے پیچھے بہت کنواں زیادہ شور ہے یار. طہورن، جب طہور بولنا نہیں ہوتا ہے ہے یہ، میوٹ کرنا. طہور نہیں ہے، طہورن طہرا نہیں ہے، طہور یعنی پاکی کرنے والا ہوتا ہے. کنواں پاکی کرنے والا ہوتا ہے. لا ینجسھا نہیں ہمارا نجس کر سکتا ہے اس کو کوئی چیز، شیء کوئی چیز. پاکی کرنے والا کچھ بھی اندر چلا جائے وہ اس کو پاکی کرنے والا ہوتا ہے. بس چل اب یہ حدیث سن لے. ابھی پیسہ لگانا لگا دے، میں نمبر بھیج دیتا ہوں. بول باقی بات ختم کر کے چلوں. اب میں بولو. بات کر لوں. ہاں بتاؤ نا. اوکے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کنواں جس کے اندر مرے ہوئے کتے گرے ہوں ہاں اور اس کے اندر حیض کے کپڑے گرے ہوں اور اس کے اندر انسانوں کی پوٹیاں گری ہوں، وہ والا کنواں بھی پاک ہے کیونکہ ان میں سے کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتے. رائٹ؟ یہی لکھا ہوا ہے. بیرا کنواں، طہورن طہر ہوتا، طہرا تو پاک ہے ہوتا، طہورن پاکی کرنے والا ہوتا ہے. لا ینجسھا نہیں ہمارا نجس کر سکتا ہے اس کو شیء کوئی چیز. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہی ہے. ہاں ٹھیک بالکل ہے، ٹھیک ہو گیا. میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ارے بات سنیے. ایکس ارے مسلم ساحل ہماری صاحب بات بھی سنیں. جنتی فرقے کے ایکس مسلم ساحل آ چکے ہیں. ایکس مسلم ساحل آپ کی طرح کے دماغی اپنگ عبید صاحب یہاں بیٹھے ہیں. وہ کہہ بھائی رہے ہیں کہ جس طریقے سے میں نا آپ نے دماغ کو استعمال کرنا بند کر دیا ہے وہ بھی اسی طریقے سے دماغ کو استعمال کرنا میں نے بند کر چکے ہیں. اپن کو اور انہوں نے نہیں. کہا کہ ہمارے نبی نے چونکہ فرما دیا ہے کہ یہ کنویں کا پانی پاک کرتا ہے تو لہٰذا اس کے اندر کچھ بھی گرا ہو، چاہے پوٹیاں گری ہوں چاہے کچھ بھی گرا ہو، وہ پاک ہے. جیسا کہ آپ نے پچھلی دفعہ فرمایا تھا کہ اگر ہمارے نبی کہیں کہ پوٹی کھا لو تو ہمارے مومن بھائی نے کہا تھا کہ وہ کھا لیں گے. اسی طریقے سے عبید الرحمان صاحب اس پانی سے وضو فرما لیں گے. اپنے ساحل صاحب ویلکم، تم بات کیجئے تھینک سر. یو ساحل عالم صاحب. پہلے اس کا ساحل صاحب جواب پہلے دو اس کا. اس کے اندر کوئی بھی چیز گرا ہو جب وہ پاک کرنے والا ہے. بیرا طہورن پاک کرنے والا ہے. بیرا کنواں طہورن پاک کرنے والا ہے. کنواں پاک کرنے والا ہے. لا ینجسھا نہیں ہمارا نجس کر سکتا ہے اس کو شیء کوئی چیز. پاک کرنے والا اس میں کیوں چاہے عربی کچھ کی بھی گر کلاس جائے وہ بجا پاک دیتے ہیں کرنے یار والا عبید. ہے علی میرے پاک کر بھائی. لو. اب کائی کے لیے زبردستی اپنی فٹ کر رہا بیٹھ کے، اس کے اندر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا. کائی کے لیے تو سینے کے عبید اندر صاحب کے بعد یہ عبید اگلے کی بھی سائنٹسٹ. سن لینا، چپ کر جا. کنویں اگلے کی کی بات سن. ہے. کنویں کا پانی پیے گا تب پتا چلے گا تو کون کون سے کنویں کا پانی پیا. میں تیرے کو عبید بتاتا ہوں آگے سن تو صحیح. کیا پہلے ابھی یوٹیوب پہ سے لا کے دیکھ. میں میوٹ کر رہا ہوں. ساحل صاحب بولیے، فرمائیے، کیونکہ اس نے سننا نہیں. بریکنگ فیل ہے اس کی. وہ بریک پہ لے یار عبید، قسم سے بریک پہ لے. وہ پارک کرنے کے چکر میں پارک ہی کر رہے، گاڑی پہ بریک ہی نہیں لگا رہے. ایک دم بریک فیل ہے. تو یار مطلب عبید صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں اسی حدیث میں کہ میں نا پانی کو کوئی چیز جو ہے وہ گندا نہیں کرتی ہے نا. تو نہیں کرتی عبید صاحب کنویں کا ہاں پانی بالکل. تو یہی کہاں ہے ابھی بھائی. کنویں عبید کا صاحب پانی وہ مجھے معلوم ہے. ارے میں عبید نا پوری صاحب دنیا گھوم چکا ارے ہوں بھائی. سن میرے تو میرے کو لو کیا عبید بتاؤ. بھائی، خالی بولنے کے لیے آتے میں ہو کہ بول رہا سنتے بھی ہو. ہوں کنواں، ارے ہمارے گاؤں کا کنواں تھا. اس کے اندر ہی پتہ نہیں کیا لکڑا پھینکتے یہ پھینکتے ہو کہ اس کا پانی ایسا ٹھنڈا رہتا ہے جیسے فریج سے نکلا ہوا ہے بھائی. اچھا ارے عبید ایک بات بتاؤ یار عبید، ابھی جو کنواں تمہارا کنواں گاؤں کنویں کا میں جو جو کنواں لکڑا ہے پھینکا رہتا ہے اس کے اندر کوئی کوڑا کرکٹ پھینکا رہتا ہے، کچھ بھی پھینکا رہتا ہے، اس کا پانی نکالتے. کنواں جو ہوتا اور ہے زہر پاک ڈال کرنے دیا والا تو ہوتا ہی ہے بھائی. تم نے دیکھا ہے کہ تم نے کیا کنواں نہیں بھائی دیکھا یار تم نے؟ کیا دیکھا نیوز میں پڑھا ہے کبھی کہ کسی نے کنویں کے پانی میں زہر ڈال دیا اور لوگ مر گئے؟ کبھی پڑھا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا نیوز ہے میں بھائی، سنا ہے آپ نہیں نے؟ اثر کرتا ہے، نہیں اثر نہیں کرتا ہے. اثر وہ کرتا زہر زہر. مقدار زیادہ ہوگی تو وہ ظاہری کی بات ہوگی، اور مقدار بھی ہوگی وہ پاک کرنے والا ہوتا ہے کنواں. اچھا، دوسرے دن وہ زہر کو بھی پاک کر دے گا. اس میں زہر کچھ بھی بھی پاک رہے، ہو جائے گا.
कुछ भी रहे, कुआं की तासीर में होगा तभी तो है ना। कुआं जाके देखना, गांव गांव में कुआं खोदा रहता है। पहले गांव में कुआं ही खोदा रहता था जब हम लोग के घुटने भर की उम्र थी। अरे आप जोश में हो, नहीं तो लंबी बात बताता। साहिल भाई आप बोलिए। सॉरी, कुएं के अंदर हम लोग बैठ के घींचते थे ऐसा, उसके अंदर डुबा के घींचते थे। जादू सुन ले भाई, जरा साहिल की। जादू तक को उल्टा कर देता। तो कुएं के पास उबैद, मैं चाहता नहीं था कि तुम्हें बैक स्टेज करो, लेकिन तुम किसी की सुन रहे नहीं तो मुझे तुम्हें बैक स्टेज करना पड़ रहा है। जरा सुन लो अब साहिल की भी, तुमने काफी बात की, अब जरा सुन लो। जी साहिल साहब, जरा आप भी फरमाइए। उबैद सुनता ही नहीं है। तो देखो, एक बात तो तय है कि उबैद भी रसूलुल्लाह की इस बात को मानता है कि भाई कुएं में कुछ भी हो जाए तो उससे पानी जो है वो खराब नहीं होता, क्योंकि रसूलुल्लाह जो इस हदीस में देखिए लास्ट का सेंटेंस क्या है, वेरीली वाटर इज प्योर एंड इज नॉट डिफाइल्ड बाय एनीथिंग। यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं रसूलुल्लाह कि भाई पानी जो है वो कोई भी चीज से गंदा नहीं होता है। तो रसूलुल्लाह के मुताबिक तो आप पानी में कुछ भी कर दो वो गंदा नहीं होने वाला, वो पाक और शफाक ही रहने वाला इस हदीस के मुताबिक। तो मैं सिर्फ एक सिंपल सा सवाल उबैदुल से ये करना चाहता हूं कि वो जो कुएं की बात कर रहा है, अगर उसमें वो देखे कि कोई वहां पे जो है ना जानवर उसमें टट्टी कर रहा है और सर इंसानों की है के आसपास। हाँ सर, इंसानों की। हाँ, मैं आगे वही बोल रहा हूँ। एक तो जानवर टट्टी कर रहा है, प्लस कोई उसके गांव वाला जो है ना वो अर्जेंट किसी को लगी है और कुएं में ही बैठ के कर दे, और उबैदुल शाहिद है उसका, मतलब उसने देखा हुआ है। एक तो होता है कि हमको पता नहीं, हमने देखा नहीं हुआ है, लेकिन उबैदुल ने दूर से देख लिया कि यार कोई बैठ के उधर टट्टी कर रहा है। मेरा सवाल आजीजाना एक उबैदुल से ये है कि क्या उस कुएं का पानी उबैदुल पिएगा या नहीं पिएगा? जी उबैदुल साहब, आपके सवाल सुन लिया, जवाब दे दें। नजस जब उसमें ज्यादा जाएगी ना तो उसको पाक होने में भी थोड़ा देर लगेगा, जिस हिसाब से वो पाक करने वाला होता है। और जब उसको इतनी ज्यादा गंदगी जाएगी तो वो भी पाक होने में, जब वो घुल जाएगा उसमें तो वो उसके अंदर वो पाक कर देगा। बियर है, वो कुआं है। अबे जुलाब शरबत बनेगा वो। साहिल साहब, बियर है। बियर कुआं को कहते हैं। पाक कर देगा। जब वो पाक हो जाएगा, जब वो एकदम से पाक हो जाएगा तो उसमें कौन सी नापाकी रह गई भाई? जब वो यूज करने के लिए हो गया तो नापाकी का कुआं। मेरे सवाल का सीधा जवाब दे देना। पानी किया तो अभी ये क्या बोलते, जो बच्चे लोग को मुंह में देते हो, क्या बोलते हैं? मुंह में देते बच्चे लोग के रसूलुल्लाह दिए थे ना उससे हसन के मुंह में। बच्चे लोग को मुंह में दे देते, हसन के मुंह में नहीं दिए थे, मुंह में लिए थे। वो दे देते ना, खाली लगा देते। ये ले साहिल साहब, ये मैं दे देता हूँ आपको हदीस कि मोहम्मद साहब इस पानी को मुंह में लेके पीस ही रहे थे। ये लीजिए सर, ये ले, आ गया। आ गया सर। एडम साहब, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक सिंपल सा सवाल किया, उस पे मेरे को जलेबी नहीं चाहिए, डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। उबैदुल ने अपने गांव के कुएं में देखा, वो वाली जलेबी जो कुएं में करते वाली। अरे भाई बोल रहा हूँ यार, तू पागल बिगल हो गया। कुएं का पानी नहीं पिया? कुएं का पानी, कुएं के अंदर इतनी हसद करते हैं कि कोई कुछ भी डाल के जाता है, मगर वही पानी लोग पीते थे हमेशा से। मूत भी देते खड़े खड़े गुस्से के मारे कि इसके बाजू वाला पानी पिएगा, मगर वो पानी पीने वाले को कुछ होता ही नहीं है। तो तू क्या कोई अगर उस पे जुलाब कर दे उबैदुल? अरे भाई तो कुएं का पानी पिया होगा तो तुझे मालूम होगा ना, सब कुएं का पानी होता है, सबका पानी अलग होता है। छोड़ दे उबैदुल, तेरे से पूछ रहा हूँ, तेरे सामने कोई उसमें जुलाब कर दिया, उसके बाद तू पानी पिएगा? यार उबैद, बात सुनाकर उसका जवाब दिया कर यार, हद होती है। किल लगाई हुई है। कोई तेरे सामने उस पानी में, उस कुएं के पानी में जुलाब कर दे, बोल तू पिएगा पानी? मैं तो नहीं पीऊंगा, तू पिएगा? ओके, ये लो जवाब दो। ए भाई, मैं उस पानी को पीऊंगा जो पाक होगा। अब वो पाक होगा तो मैं पीऊंगा, तू जाके किसी का कैसा भी पानी पी, वो तेरे लिए, हम लोग के लिए उससे ज्यादा पाक वो पानी है, क्योंकि वो पाक हो गया है ना। कर देगा तो भी तू पिएगा उसको? बे जुलाब हुआ ही नहीं उसमें जब वो पाक हो गया है तो।
وہ जुलाब हुआ था, वो पाक हो गया। जुलाब किसी ने कर दिया भाई। भाई मैं अरे कुएं को पानी से ना, बीमारी है ना, कुआं कितना बड़ा होता है, अगर कुएं में कोई कूड़ा डाल देता है, कोई करकट डाल देता है, कोई कचरा डाल देता है, क्या नहीं डालता, खड़े ये रुकेगा नहीं इसको। थैंक यू सो मच, ये रुकेगा नहीं। अच्छा, एक कौन सी तो एक बीमारी है यार, वो क्या था यार, उसमें जुलाब विलाब होने लगते हैं लोगों को, कोई एक इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, पता नहीं कौन सा एक इन्फेक्शन है, उसमें जुलाब विलाब होने लगते हैं। तो समझो किसी को वायरल इन्फेक्शन ऐसा हुआ है और वो जाके उबैदुल के कुएं में जुलाब कर दे, तो उसके बावजूद भी फिर उबैदुल ने देखा कि यार ये बंदा जो है ना, इसने जुलाब किया हुआ है, तो उबैदुल उसको पिएगा। मेरा हाँ, कॉलेरा। थैंक यू रॉकी भाई, थैंक यू सो मच। तो वो मतलब मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है कि उबैदुल ने उसको देखा, नहीं देखा तो कोई मसला नहीं, ठीक है, अनजाने इंसान पी लिया, कोई मुश्किल नहीं। मेरा सवाल ना है, देखे, जी कुएं में टट्टी पड़ी हुई है, उसको तो देख लेगा ना, तैरती हुई टट्टी। एडम साहब उसपे तो अपन सेकेंडरी, चलो उसमें हम नेक्स्ट उस पे आएंगे। मैं कह रहा हूँ कि किसी ने देख लिया। अब मिसाल के तौर पे एडम साहब, हमारे वहां समझो कोई पानी पूरी वाला है, हमने देखा पानी पूरी वाला जो है हाथों से जो है ना अपनी पिछवाड़ी को अच्छा खुजा रहा है, बताओ उसको देखने के बाद कोई उसके वहां से पानी पूरी खाएगा? खा लेगा सर, उबैदुल जैसा खा लेगा। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, उबैदुल जिसका सही से जवाब नहीं दे रहा है, कि उसने किसी को जुलाब करते हुए देखा अब इसके कुएं में, क्या उसके बावजूद वो पानी उसमें से पिएगा, मुंह में डालेगा? मेरा सिर्फ हाँ या ना में सिर्फ जवाब दे दे, मेरे को कोई उसका डिस्क्रिप्शन और कोई सफाई नहीं चाहिए, खाली इतना जवाब दे दे। सर ये चले, बंदा भाग गया। मैं उससे एक सवाल करना चाहता था कि कुएं के पानी से अगर मैं शराब मिलाऊं और शराब पीऊं तो क्या हलाल हो जाएगा, पाक हो जाएगी शराब? बंदा भाग गया जी, बंदा भाग गया। मेरी आवाज आ रही है? एकदम अजीब लोग है यार, मतलब ये इतने अंधे हो चुके हैं, और जाहिर सी बात है मुसलमान होने के लिए अंधा होना ही पड़ता है इंसान को। तो यार देखो मसला क्या है मालूम है क्या, कि तुम इसका आके जो दिफा करते हो ना, ये मसला है। तुमको लोग सुन रहे हैं, तुम्हारे ऊपर थूकते हैं लोग। इनका क्लेम ही गलत है साहिल भाई के ना, कुएं का पानी साफ रहता है। ऐसा नहीं होता है, जो भी कंटामिनेटेड वाटर रहता है ना, उसमें बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होती है। यहाँ तक कि ये बोल रहा था कि तुमने बचपन में भाई यहाँ पे जो कुएं की बात हो रही है ना, अबू दाऊद ने उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि वो कितना चौड़ा कितना बड़ा है। मतलब एक कुआं होता है जो कि हमने मतलब अपनी आंख से देखा है या वीडियो में हम देखते हैं। एक तो हमने कुआं देखा हुआ है जो काफी गहरा होता है, काफी बड़ा होता है, और यहाँ पे जिस कुएं की बात हो रही है एडम साहब, उसका साइज एक बार लोगों को बताइएगा। जी सर बताया था, बिल्कुल मतलब घुटने तक आए उतना है। बिल्कुल सर, ये सामने है साइज इसका, अभी पढ़ के दिखाया था मैंने। बहुत छोटा सा कुआं है, जिसकी कुछ छोटा सा कुआं है यार, और उसमें गंदगी पड़ी हुई है। ऐसे कुएं में कौन पीने वाला है यार, कितनी गंदगी है, छी। सर हमारे नबी ने कह दिया तो पिएंगे ना सर, उन्होंने बता दिया, नबी ने कह दिया तो होएगा। अरे नहीं पीते यार ये लोग, यहाँ पे आके बोलने के लिए बोलते हैं भाई, नहीं पीते एडम साहब। भाई ने बोला कुआं पाक है तो पाक है भाई, खत्म हो गई बात। भाई ने बोला करने का तो करने का, इन्हें कहा बस, इसके ज्यादा सोचने का नहीं किया था क्या, भाई ने बोला नहीं बोला क्या। और वो कुएं को इतना डिफेंस करता है कि वो लाश भी पड़ी होती, वो भी पड़ा होता तो भी खा लेता। वो ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं, मैंने इसलिए तेरा नाम दीवाना रख दिया। क्या है, सब एक्स मुस्लिम जुड़े हैं क्या? कौन कौन भाई जुड़े हुए हैं? नहीं सर, हैदर साहब तो मुसलमान है सर, अपने आप को मुसलमान बोलते हैं। अच्छा, लेकिन सर वो आपकी तरह के मुसलमान है, वो आपकी तरह के मुसलमान है,
وہ کہتے ہیں کہ یار جنتی ہے. ہم نے ہاں جنتی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ. ارے واہ. اچھا سہیل صاحب ایوب خان صاحب آئے ہیں, لاسٹ ٹائم بھی آئے تھے. ایوب خان صاحب کو لیتے ہیں, یہ ایوب بہت خان سے تو لاسٹ ٹائم ڈسکشن ہو گئی تھی نا, بھاگ گئے تھے ایوب خان صاحب. جی 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 جی. اب وہ 65-4 انہوں نے تیاری کر کے آئے ہوں گے لازمن, دیکھتے ہیں کہ تیاری کر کے آئے کہ نہیں آئے ہیں. جی ایوب خان صاحب. یار بیک گراؤنڈ نوائز بہت ہے حیدر, جب تم نہیں بول رہے ہوتے خود ہی میوٹ کر لیا کرو یار, مجھے ایکسپلیسٹلی میوٹ کرنا پڑتا ہے. جی ایوب خان صاحب. ایوب خان سے تو سلیوری کے اوپر بات ہوئی تھی لاسٹ ٹائم ایڈم صاحب. سر وہ ہوا آج تھا, کس لیکن پہ بات کرتے ہیں؟ 2 سوال لے کے گئے تھے نا, 2 سوال لے کے گئے تھے. کون سا؟ ایک کا جواب لاسٹ ٹائم انہوں نے دے دیا تھا, وہ اوکے ہو گیا تھا. اب وہ 65-4 چھوٹی بچیوں سے شادی کی ہوم ورک ایک اور ان کے پاس تھا. لاسٹ ٹائم تو انہوں نے کہہ دیا تھا, انہوں نے کہا عائشہ بنائیں کے گے وہ. اوپر بات ہو رہی ہے کہ سلیوری پہ بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ میرے کو جہاں سر تک یاد ہے لاسٹ ٹائم جو بات کیا تھا ان سے میں نے سلیوری کے اوپر کیا تھا. ہاں تو وہ تو انہوں نے ہم ہی کر دیا تھا نا, تو وہ تو ہم نے کٹنگ لگانی ہے ہاں جو میں نے ابھی تک نہیں لگائی, تو وہ تو ہم نے اوکے, کٹنگ تو لگانی یہ ہے. ابھی یہ کون سا ڈسکشن ہے؟ سر یہ اصل میں کیا 2 مدعا ہفتے کیا ہے پہلے ان کا؟ 2 باتیں ہوئی تھی. ایک بات پہ یہ تیاری ہاں کر کے آ گئے تھے, تو وہ لاسٹ ٹائم بات ہو گئی تھی. اب جو دوسری بات تھی وہ اوکے تھی چھوٹی بچیوں سے شادی کرنے کی, جو ان کو 65 کی اوکے, 4 دی تھی ہم نے, تو انہوں نے کہا تھا تو یہ کیا تیاری کر کہہ کے رہے آئیں ہیں؟ گے. ہاں تو دیکھتے ہیں آگے میں لائیو اگر یہ بولے لو تو. لو لو جی جی یہ ایوب لو. خان صاحب. خان صاحب بولیے سر, آپ لائیو ہیں مسٹر خان. مائی نیم از خان اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. بولیے سر. خان صاحب بول نہیں رہے ہیں ساحل صاحب. اچھا جتنی دیر تک خان صاحب بولتے ہیں, ایوب بول بھائی. آپ کو سر بلیک پنک نے سواگت کیا آ گیا ہیرو سے, ارے تھینک یو بلیک پنک بھائی, تھینک یو سو مچ. اور یہ ہمارے عاصم منیر صاحب بات کر رہے ہیں, یہ کچھ ہندی میں کہہ رہے ہیں, یہ آپ ہی پڑھ سکتے ہیں شاید. وی آر ہیپی وتھ ساحل, تجھا نادرا کارڈ کنفرم. اچھا نادرا یہ اس پاکستان میں کا نادرا, کیا کہتے ہیں؟ لیکن ہندی لکھی ہے. ہاں پاکستان وہی میں نادرا کا کارڈ وہ ہوتا ہے جو آپ کو آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے, وہ نادرا مدرسے. نادرا اچھا کا اچھا آفس اچھا, دیتا ہے. آئی ڈی کارڈ جو ہوتا ہے نا, ارے واہ, شناختی کارڈ, وہ تھینک یو نادرا آصف کا منیر آفس دیتا صاحب. ہے. دیکھیں سر آپ کو انہوں نے پاکستانی سٹیزن بنا دیا ہے کہ آپ کو وہ نادرا کا کارڈ دے دیں گے. نادرا کا کارڈ صرف واہ, پاکستانی سٹیزن کو ملتا ہے. though I will not like to be a Pakistani citizen, but thank you so much. سر لیکن وہ آپ کو مفت میں دے رہے ہیں سر. لوگ تو تڑپتے ہیں, امریکہ سے, کینیڈا سے, جاپان سے لوگ تڑپتے ہیں کہ انہیں پاکستان کا کارڈ مل جائے نادرا کا. سر کہتے ہیں کہ میں اتنا پہلی بار ترقی سنا یافتہ ہوں ملک. کہ پاکستان کے باہر بھی کوئی پاکستانی سٹیزن شپ لینے کے لیے تڑپتا ہے. سر میں کہتا ہوں لائن لگی ہوتی ہے پاکستان کی کونسلیٹ کے سامنے, وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں کاش ہمیں پاکستان کا نادرا کارڈ مل جائے, کاش ہم پاکستانی سٹیزن بن جائیں. سر لوگوں کی واہ طرف ہوتی ہے سر, وہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ وہ واہ واہ پاکستانی واہ. سٹیزن بن جائیں سر. یہ لوگ ہیں نا ساحل بھائی ہندوستان کا ہیرا لے جانا چاہتے ہیں, تم جائیے مت کہیں پر بھی بھائی, کیا نہیں سر وہ سلیکٹ کر کے ہندوستان. نادرا, سر یہ کون ہمارے نادرا, حیدر بھائی ہے؟ جی یہ حیدر بھائی ہیں سر. ہاں کیا وہ انڈیا سے ہیرا لے جانا چاہتے ہیں, تم جانا مت, تم انڈیا میں لینا بھائی. کیا تو اینی ہاؤ اپنا ستیش یادو کہہ رہے ہیں ویلکم ٹو ایکس مسلم دماغی پنکھ ساحل بھائی. سر آپ کو انہوں نے ویلکم دیا ہے. اور عاصم تھینک یو منیر صاحب ستیش بھائی. راول پنڈی سے بول رہے ہیں ساحل کا روح افزا والا ایگزامپل عبیدر نے توڑ دیا آج. لیں ساحل صاحب, آپ کا روح افزا کا ایگزامپل واہ, عبیدر نے توڑ دیا آج. پیشاب ملا ہوا بھی کنویں کا پانی پی لے گا عبید نہیں پیشاب ملا ہوا نہیں سر, وہ پوٹی ملا ہوا پی ٹٹی لیں گے, ٹٹی جلاب. تتی جلاب. اور وٹ از گڈ کہتے ہیں ایڈم گرو جی کو چرن سپرش سر, تھینک یو سر. اور ستیش یادو کہتے ہیں ہاؤ آر یو ایڈم سر, لائک کمنٹ شیئر کیجیے دوستوں, لائک کمنٹ اور شیئر کیجیے. اور جناب ہمارے پاس ڈریم نوٹس لائیو صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں, ہمارے ممبر بنے ہیں سر, تھینک یو. اور کاوش صاحب تھینک یو بول رہے ہیں سر, کاوش صاحب اپریشیٹ. نہیں دوستوں ہمارے ساتھ سیٹ صاحب جڑے تھے جو کہ چلے گئے ہیں. تو ساحل صاحب اس وقت گیم یہ ہو گئی ہے کہ مومن حضرات جو ہیں وہ ہمارے آج کے ٹاپک پہ بات کرنے سے ڈر رہے ہیں کہ آج کا ٹاپک اتنا آسان ترین ٹاپک ہے, میرے خیال میں ہسٹری میں اتنا آسان ٹاپک نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے نبی کو اپنے آپ سے بہتر ثابت کرنا.
کسی مسلمان میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی کو اپنے سے بہتر ثابت کر سکیں. سر یہ کیسا پرابلمٹک سین ہو گیا؟ اچھا ایڈم صاحب میں آپ کو ایک خالی میں توجہ دلانا چاہوں گا. جی جی دیکھیے ایک ٹائم یہ تھا کہ مومن حضرات جو ہے یہ پوری دنیا میں یہ ڈنکا پیٹنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھائی اسلام ہمارا جو ہے وہ سب سے لاجیکل ہے, سب سے اچھا ہے, بلکہ سب سے اچھا نہیں وہی اچھا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک دور تھا, ہم نے بچپن سے دیکھا, جوانی میں دیکھا ہے نا. اب دیکھیے کہ ہمارے سامنے یہ دور آ گیا کہ جب اس پہ سوال اٹھنے لگے تو بحث مباحثہ ہونے لگا, ڈسکشن ہونے لگی. ٹرانزیشن بتانے کی کوشش کر رہا ہے ایڈم صاحب, سمجھیے گا. 4 سال 5 سال اور اس سے پہلے بھی لوگ کر رہے تھے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, لیکن جس طریقے سے یہ 4-5 سال میں جتنا یہ فیمس ہوا ہے یہ ڈسکشن, یہ ساری چیزیں, ٹرانزیشن ابھی یہ ہے کہ پہلے لوگ ڈیبیٹ کرنے آ رہے تھے, کوشش کر رہے تھے کہ یار جو ان کا دعویٰ ہے اس کو سچا ثابت کیا جائے, لیکن انہوں نے پوری کوشش کی. اب وہ سمجھ چکے ہیں کہ یار دیکھو کسی طریقے سے اسلام کو جو ہے نا لاجیکل نہیں ثابت کر سکتے, ان کی باتوں کو ہم اچھا نہیں ثابت کر سکتے. اب کہیں نہ کہیں مومنوں کے دماغ میں یہ بیٹھ رہی ہے باتیں کہ یار ٹھیک ہے ہم مسلمان لیکن ہم اس کو سچا نہیں ثابت کر سکتے. اسی وجہ سے جو ہے نا وہ مومن حضرات ابھی ہمت نہیں ہو رہی ہے ان کی کہ وہ آئے اور ڈسکشن کریں. ساحل صاحب, اور یہ ٹرانزیشن اگر دیکھا جائے تو صرف یہ ٹرانزیشن اگر دیکھا جائے ساحل صاحب تو یہ پچھلے 6 سالوں میں آ گیا, لائک ود ان 6 ایئرس یہ میجر ٹرانزیشن آیا. یعنی کہ ہم جب میں 2019 کے اندر شروع جب ہوا اور میرے خیال میں آپ سے ملا ہوں میں 2020 کے اینڈ میں, تو ود ان 6 ایئرس ٹرانزیشن یہ آیا کہ پہلے یہ آ کے اتنی بڑے مارتے تھے اور بڑکے مارتے تھے, اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جناب یہ حالت چل رہی ہے. تو سر یہ ٹرانزیشن محمد جو کام 13 سالوں میں نہیں کر سکا, سر 6 سالوں میں مار دیا یار. یہ تو سر بڑا زبردست کام نہیں ہو گیا سر؟ اچھا اس میں بھی ایڈم صاحب دیکھیے, اس میں بھی دیکھیے, کیونکہ دیکھیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ مومن حضرات ہے اور اسلام کا دفاع کرے اور وہ دھوکے بازی نہ کرے, پاسبل نہیں ہے. اچھا یہ لوگ ابھی بھی جو ہے نا کوششیں پوری کرتے ہیں, لیکن کن کے سامنے کرتے ہیں؟ جو جس کو اسلام کی پوری نالج نہیں ہوتی ہے, جس کو ڈیبیٹنگ سکلز نہیں ہوتے ہیں, یہ ان کے سامنے آج بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ ان کو پتا ہے کہ یار یہاں پہ ہماری دال نہیں گلنے والی, وہاں پہ بالکل یہ ایک دم میدان چھوڑ چکے اور ہار مان چکے ابھی. یہ چیز کو بھی آپ کو غور کرنا پڑے گا. بے شک بے شک بے شک بے شک. تو یہ اصل میں اس کو یہ بے وقوف بناتے ہیں اصل میں. یہ بے وقوف بناتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس کو پتا نہیں ہے اس کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے. تو یہ مکاری کرتے ہیں کہ جس کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اس کے پاس جا کے بے وقوف بناتے ہیں. تو اسلام اصل میں بے وقوف بنانے کا نام ہے. اسلام اصل میں بے وقوف بنانے کا نام ہے, تاکہ جس کو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے اس کو بے وقوف بنایا جائے. آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے. جی 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 بالکل. ہائے 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 ہائے. ایک اور چیز بولنا چاہوں گا کہ ان کے جو اسکالرز ہیں یہ لوگ میں بھی اتنا خوف بیٹھ گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے بیانوں میں بولتے کہ یار کوئی بھی ملحد, ایتھیسٹ, ایکس مسلم ان سے باتیں مت کرو, یہ تمہارے دل میں زہر ڈال دیں گے, ایسا ویسا. یہاں میں نے کتنے سارے بیان میں ایسا کامیڈی کے لیے سنتا رہتا ہوں, تو میں نے خود سنا ہے کہ یار یہ لوگ انکریج کرتے ہیں کہ یار عام مسلمان ان سے بات نہ کرے, اور ان کے اسکالرس تو آ کے کبھی ڈیبیٹ کریں گے نہیں, بولیں گے نہیں ہمارا لیول یہ وہ ایسا ویسا, اور بس یہ اپنا بزنس چلاتے رہیں گے. اس میں ایک بات غور کرنے والی ہے کہ جو الگ الگ فرقے ہیں وہاں پہ فل گھماسان چالو ہے, گھماسان مچی ہوئی ہے. ایک دوسرے کو چیلنجز پھینک رہے ہیں, ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں ہمارے چینل پہ آ کے بات کرو اور آف لائن بات کرو, اس مسئلے پہ بات کرو, یہ مسئلے پہ بات
پہ ہے یا ہر جگہ پہ ہے، لا مکان ہے، اس پہ بات کرو. حلالہ کے اوپر ڈسکشنز ہو رہی ہے. یعنی وہاں پہ جو اندرونی مسائل ہے، مسئلے مسائل اختلافی جو مسائل ہے، وہاں پہ یہ لوگ ایک دم ایکٹیو ہے، مناظرے کرنے کے لیے چیلنجز پھینک رہے ہیں. لیکن جو اوور آل اسلام کے اوپر بات کرنا ہے ایسے سے جو کہ اسلام کو غلط بتا رہا ہے، وہاں پہ ایک دم ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں اور اپنی عوام سے بھی کہہ رہے کہ یار یہ ہے نا، بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو سنیں ہی نہ، دیکھیں ہی نہ. یہ چل رہا ہے ایڈم صاحب. جی کیونکہ سہیل صاحب ان کو پتا ہے کہ ہمارے سامنے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، تو یہ اصل میں آپس میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ دین اسلام کا کام ہے لڑنا، یہ ہمیں بھی پتا ہے. اور جب یہ خود لڑ رہے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، تو یہ بس آپس میں ہی لڑ رہے ہیں، کیونکہ لڑنا تو انہوں نے ہے. جی جی بالکل. تو لڑنا تو انہوں نے ہے، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اس لڑائی میں ہمارے سامنے یہ نہیں جیت سکتے، تو یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. کیا زبردست بات ہے یار ساحل صاحب، کیا زبردست بات ہے. نہیں یہ ایڈم صاحب آپس میں ایلم بھائی لڑنا میں جو ہے. بات بولوں، ایلم بھائی، ساحل بھائی ایک بات جی جی بولوں میں. بولو جی بولو بولے بولو سر. بولو. ابھی ہاں کل یا پرسوں بات ہوئی تھی، وہ اپنے یہاں پہ نہیں جنرل ایس ٹی او بی سی والی بات ہو رہی تھی یہاں پہ. تو بولا کہ ہمارے اندر تو بولے اچھوت اچھوت ہے ہی نہیں، یوں بولا. تو میں نے چل ٹھیک ہے، میں تیرے کو یہاں اعلیٰ حضرت کی مسجد پہ لے کے آتا ہوں، وہاں پہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں بھی اندر الاؤڈ نہیں ہے، وہاں بھی کو مسجد کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. اور میرا تم ایک طرف یہ کہتے ہو کہ چھوا چھوت نہیں ہے اسلام کے اندر، تو یہ اتنا بڑا جو بول مارا ہے اس کو کیا گننے کا، وہ دین کی دعوت ہے یا چھوا چھوت ہے؟ ایک بندہ تمہاری مسجد میں نماز پڑھ کے جاتا تو پوری مسجد توڑ ڈالتے ہو پھر تم یہ کہتے ہو کہ چھوا چھوت اسلام میں ہے ہی نہیں، اور جب ریسرچ کرتے ہیں تو تمہارے آدھے اوپر چھوا چھوت میں نکل جاتے. یہی بات جاوید اختر نے بھی بولی تھی کہ انسان ہے نا اپنے دوسروں ریلیجن کے لیے کافی کریٹیکل ہوتا ہے کہ یار دیکھو اس کے ریلیجن میں یہ برائی ہے وہ برائی ہے، لیکن اپنے ریلیجن میں جب آتا ہے نا تو اپنا دماغ بند کر دیتا ہے. جتنا کریٹیکل وہ دوسرے ریلیجن کے لیے اپنے ریلیجن میں اتنا ہی اسٹوپڈ ہوتا ہے. اچھا ایک پوائنٹ مجھے ایڈ کرنا تھا. ایڈم صاحب نے ابھی جو کہا کہ ابھی آپس میں لڑنے لگے ہیں، ایڈم صاحب یہ آپس میں آج سے نہیں لڑ رہے ہیں، آپس میں ایک زمانوں سے لڑ رہے ہیں. اور میں بتاؤں کہ مسلمانوں کے اندر عقل کا استعمال نہیں کرنا یا اسلام کو ایز اے ہول آؤٹ سائڈ اسلام اس کو جانچنا پرکھنا، یہ عام مسلمانوں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہے انہوں نے مسلمانوں کو فرقے واریت کے اندر الجھا کے رکھا ہوا ہے. یار یہ نماز میں ہاتھ باندھنا جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ باندھنا صحیح ہے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا صحیح ہے، رفع الدین کرنا صحیح ہے، رفع الدین کرنا نہیں کرنا صحیح ہے، شیعہ صحیح ہے، سنی صحیح ہے، تقلید کرنا صحیح ہے، تقلید نہیں کرنا صحیح ہے. اسی طرح سے ایک مجلس کی 3 طلاق واقعی ہو جاتی ہے، نہیں واقع ہو جاتی ہے، حلالہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو سمجھو فقہی مسائل ہے، اس کے ساتھ ساتھ عقائد کے مسائل جیسے اللہ کہاں پر ہے، جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر رسول اللہ جو ہے وہ عالم الغیب ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ جو ہے وہ حاضر و ناظر ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ نور ہے یا بشر ہے. اتنا الجھا دیا ہے مسلمانوں کو ہمارے علماء نے کہ وہ آؤٹ آف دی باکس جا کے اسلام ایز اے ہول پہ کبھی وہ سوچتے، غور و فکر ہی نہیں کرتے وہ لوگ. تو آپ نے جو کہا تھا کہ یہ آپس میں لڑنا ابھی سٹارٹ کیے ہے، یہ ابھی نہیں سٹارٹ کیے ہے، برسوں سے مسلمانوں کو اسی مسئلوں مسائل میں الجھا کے رکھا گیا. ایڈم صاحب اگر آپ سن بالکل رہے ہیں
بالکل درست فرمایا آپ نے، بالکل درست فرمایا. اور سب سے امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ بھی ہے ساحل صاحب کہ آپس میں چاہے یہ ہمیشہ سے لڑ رہے ہیں تبھی تو ان کی فرقہ واریت بنتی ہے، لیکن اس وقت مور امپورٹنٹ بات ان کے لیے یہ ہو گئی ہے کہ دوبارہ سے ایکس مسلموں کا سامنا کرنے کی بجائے آپس میں لڑتے رہو، کیونکہ مومنوں کو ہر وقت لڑنا ہے. تو وہ فوکس آپ دیکھیں کہ وہ چینج انہوں نے کر دیا ہے تاکہ وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں اور رہیں اسلام کے اس کے اندر ہی. اینڈ دس از وٹ دے آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. بالکل بالکل تاکہ وہ بالکل فوکس جناب. چینج کر رہے ہیں. جی جی فوکس چینج کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے ان کے لیے. بائی دا وے ایم ڈی شاہ نواز دوبارہ سے آئے ہیں ساحل صاحب. یہ پہلے اچھا آئے تھے پہلے اور آئے میری تھے کیا؟ پرانی ابھی آج پہلے آئے تھے اور پرانی ڈسبیٹ جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی اس کے اوپر بات کی تھی تو وہ ختم ہو چکی. ان سے ساحل صاحب آپ آج کے ٹاپک پہ ذرا بات کر دیں، میں بڑا آبھاری ہوں گا کہ انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کو اپنے آپ سے بہتر ثابت کرنا ہے. اگر آپ کر سکیں تو یہ میں لے دیتا ہوں. جی جی شاہ جی میں نواز کوشش کرتا ہوں. آپ ہی کی کنٹری سے ہیں، یہ لیجئے. جی شاہ نواز بھائی. جی وہ بات تو میں ایڈم بھائی سے ہی کرنا تھا. وہ مجھ سے میں نہیں ان کریں کے گے؟ لیے بولا تھا نہیں انہوں نے بولا تھا کہ بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ مطلب کہ ابراہیم نے بتوں کو توڑا، ٹھیک ہے نا. کس نے؟ تو مطلب کہ ابراہیم نے بتوں کو توڑنے کا ذکر بائبل میں بھی لکھا ہے، تو انہوں نے منع کر رہا تھا، بولا تھا بائبل میں نہیں لکھا ہے. جی سر چلیں دکھا ٹھیک دیں. ہے، میں ابھی آپ سے بات کر لیتا ہوں. یہ والی کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم نے اپنے ہی علاقے میں وہ سارے بتوں کو توڑ دیا. جناب بتائیے. نہیں وہ گوسفل بارنبس ہے نا، گوسفل بارنبس اس کی انجیل ہے. گاسپل آف اس بارنبس میں کے اندر لکھا ہوا، رائٹ؟ جی جی بہترین ہو گیا. اوکے، گاسپل آف بارنبس سر 16ویں سینچری میں لکھی گئی ہوئی گاسپل ہے، تو یہ محمد کے بعد ہی آئی ہے نا؟ محمد کے بعد آئی ہے. جی جی، گاسپل آف بارنبس محمد کے بعد آئی ہے جی نا؟ جی اوکے، 16ویں سینچری میں. اوکے، صحیح کہہ رہے تو یہ بائبل کا پارٹ ہے. بائبل کس ہیں. سینچری میں بائبل لکھی کے گئی تھی؟ پارٹ، بائبل کے سینچری آپ ہی بتا سکتے ہیں بہتر. فرسٹ سینچری میں. گاسپل آف اچھا بارنبس فرسٹ کب لکھی سینچری. جا رہی ہے؟ 16ویں سینچری میں، یعنی کہ جی جیزس کے 1600 سال بعد، 1500 سال بعد. اچھا اوکے چلے ساحل صاحب آپ آج کے ٹاپک پہ بات کر لیں. میرا تو بات ختم ہو گئی ہے. میں نے انہیں بتایا تھا کہ یہ بائبل میں نہیں لکھا، انہوں نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے اب نہیں لکھا. وہ گدے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. آپ اب آج کی بات کر لیں، آج کے ٹاپک پہ. جی شاہ نواز بھائی انڈیا سے آپ؟ جی ہاں انڈیا سے. تو شاہ نواز بھائی اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے آپ کا؟ ہاں یار برائی تو کامن سی بات ہے جو ہر ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے نا. جو بھی ایک مطلب کہ جو مطلب پاگل نہ ہو، اسلام پہ ایک ڈپینڈنٹ مطلب نہیں کہ ہے آپ؟ پازیٹیو انسان ہو. جی نہیں میں پوچھ رہا ہوں مطلب اسلام پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے؟ بالکل اسلام پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جہاں تک اسلام بتاتا ہے وہاں ابھی تک آپ نے اسلام بھی سے چلتے ہیں، باقی الگ الگ بات کر دی نا آپ نے. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ انسان کچھ سمجھ سکتا ہے، ابھی کہہ رہے کہ اسلام پہ ڈیپینڈنٹ ہے. دونوں بات صحیح نہیں ہو آپ نے سکتی نا. بعد میں بولا، آپ نے بعد میں بولا اسلام کا نام. آپ نے پہلے بولا اچھائی برائی کو آپ کیسے لیتے ہیں، ہے نا. تو اسلام سے لیتے ہیں یا آپ کی عقل سے سمجھتے ہیں؟ ہم دونوں سے لیتے ہیں. جہاں پہ اسلام کا لیے نہیں تو حق ہے وہاں پہ اسلام سے لیتے ہیں، جہاں پر اپنے ڈفرینشیٹ سے مطلب طریقے سے دونوں لیتے سے لیتے مطلب کہاں پہ عقل کو ترجیح دیتے ہیں اور کہاں پہ اسلام کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہیں. جی یہ تو ہم جیسے کہ قرآن ہمارا فرقان ہے نا. تو اس کو ہم جیسے کوئی بھی چیز اگر ہم کو قرآن کے روشنی میں ہم کو جج کرنا ہوتا ہے تو ہم ان کے روشنی میں جج کرتے ہیں. اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو لے لیتے ہیں، یا آپ کے اس کے بعد ہم جیسے عقل کے کرائٹیریا مطابق ہوتا ہے تو پوچھ رہا آپ ہوں میں جی جی شاہ نواز صاحب، میں کرائٹیریا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کرائٹیریا جی کیا ہے. مطلب قرآن سے کب یا اسلام سے کب لیتے ہیں اور اپنی عقل سے کب لیتے ہیں؟ کرائٹیریا کیا ہے؟ وہ تو سچویشن ہوتی ہے نا. جیسے کوئی بھی مطلب مسئلہ ہو گیا یا کوئی بھی سچویشن ایسے پڑ گئی تو ہم وہاں پہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہمیں کس چیز سے لینا ہے. وہ تو ہم سچویشن ہے پہلی. ارے بھائی شاہ نواز بھائی، میرے کو لگتا ہے جی کہ میں اپنی بات کو میں صحیح سے نہیں پوچھ پا رہا ہوں. میں نہیں آپ سے پوچھ وہ رہا تو ہوں کہ کرائٹیریا کیا ہے آپ کا
آپ نے پہلے کہا کہ ہم عقل سے یا پھر اپنے آپ سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. پھر آپ نے کہا کہ نہیں ہم اسلام سے لیتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ نہیں ہم کچھ چیزیں اسلام سے لیتے ہیں اور کچھ چیزیں عقل سے لیتے ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا کرائٹیریا ہے کب آپ اسلام سے لیں گے اچھائی برائی کی ڈیفینیشن اور کب عقل سے لیں گے؟ جی جی اب سمجھ میں آیا میرا سوال؟ جی میں سمجھ گیا، لیکن میں اس کو آپ کو اور کلیئر بتا دوں کہ جیسے کہ